السلام علیکم دوستو، میری آج کی ویڈیو کا موضوع قصہ حضرت صالح علیہ السلام ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بے شمار مقامات پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو حضرت ہود علیہ السلام کے 100 سال بعد قوم سمود کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا۔ آپ 280 سال تک زندہ رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف آئے۔ آپ علیہ السلام بھی سمود قوم سے ہی ہیں۔ سمود ایک شخص کا نام تھا، اس کی اولاد قوم سمود کہلائی۔ سمود کا نسب نوح علیہ السلام سے ملتا ہے، یعنی سمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کا نسب اس طرح بیان کیا گیا ہے: صالح بن عبید بن ماسخ بن عبد بن جاور بن سمود۔ یہ قوم عرب کے اس حصہ میں آباد تھی جو حجاز و شام کے درمیان وادی القریٰ تک چلا گیا ہے۔ اس مقام کو الحجر کہا گیا ہے۔ عمر بن علامہ کہتے ہیں چونکہ اس علاقہ میں پانی کم تھا اس لیے سمود کے نام سے موسوم ہوئے، کیونکہ سمد کے معنی مال قلیل کے ہیں۔ تفسیر مولانا یعقوب چرخی میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا شجرہ نسب 5 واسطوں سے حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام سرخ و سفید رنگ نہایت خوشرو اور خوبصورت تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام پیغمبر نہایت خوبصورت و خوشرو ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبری عطا فرما کر قوم سمود کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ قوم سمود حجاز و شام کے درمیان آباد تھی، گرمی اور سردی میں پہاڑی میں سکونت رکھتی تھی، اور تفسیر معالم التنزیل میں ہے کہ ان لوگوں کی عمر کا اوسط 600 سال سے 1000 سال تک تھی۔ یہ لوگ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو ایمان و توحید کی دعوت دی، بت پرستی ترک کرنے کی ہدایت کی، خدائے وحدہ کے سامنے سر جھکانے کو کہا، مگر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی ایک نہ سنی بلکہ معجزہ کے طالب ہوئے۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم سمود پیدا ہوئی۔ یہ لوگ حجاز و شام کے درمیانی اقطاع میں آباد تھے۔ ان کی عمریں بہت بڑی ہوتی تھیں، پتھر کے مضبوط مکان بناتے، وہ ٹوٹ پھوٹ جاتے مگر مکین بدستور باقی رہتے۔ جب اس قوم نے بھی اللہ کی نافرمانی شروع کی تو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قوم نے انکار کرنا شروع کیا۔ بعض غریب لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ ان لوگوں کا ساون کے بعد ایک ایسا دن آتا تھا جس میں یہ میلے کے طور پر عید منایا کرتے تھے۔ اس میں دور دور سے آ کر لوگ شریک ہوتے تھے۔ یہ میلے کا دن آیا تو لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی اس میلے میں بلایا۔ حضرت صالح علیہ السلام ایک بہت بڑے مجمع میں تبلیغ حق کی خاطر تشریف لے گئے۔ قوم سمود کے بڑے بڑے لوگوں نے وہاں حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا کہ اگر آپ کا خدا سچا ہے اور آپ اس کے رسول ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھلائیں۔ آپ نے فرمایا، بولو کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ان کا سب سے بڑا سردار بولا، وہ سامنے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے، اپنے رب سے کہو کہ اس میں سے وہ ایک بہت بڑی اونٹنی نکال دے جو 10 مہینے کی حاملہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس پہاڑی کے قریب آ کر 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کی تو وہ پہاڑی لرزنے لگی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پہاڑی شک ہوئی اور اس میں سے سب کے سامنے ایک اونٹنی نکلی جو حاملہ تھی، اور پھر اس نے اسی وقت بچہ بھی جنا۔ اس واقعے سے قوم میں ایک حیرت پیدا ہوئی۔ کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور بہت سے اپنے کفر پر ہی قائم رہے۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے۔ ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا۔ قوم نے اس کو مان لیا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی: اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا وعدہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آ لگے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ یہ اونٹنی ایسی ڈیل ڈول کی تھی کہ جس جنگل میں چرتی وہاں کے دوسرے مویشی اس سے ڈر کے بھاگ جاتے، اور جس کنویں سے پانی پیتی اس کا پانی خالی کر دیتی۔ پہل تو قوم کے سرداروں نے اس بات کو منظور کر لیا کہ ایک خاص کنویں سے ہر دوسرے روز پانی پیے گی، اور اس روز پانی کے معاوضے میں وہ اس کا دودھ دھو سکیں گے، مگر جلد ہی وہ اس اونٹنی کے کھانے پینے سے اکتا گئے
اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے اس کے قتل کا فیصلہ کر لیا۔ قوم سمود 7 قبیلوں کے مجموعے کا نام تھا اور یہ 7 قبیلے ایک ہی جگہ رہا کرتے تھے اور ایک ہی کنویں کا پانی پیا کرتے تھے۔ اس کنویں میں اتنا پانی تھا کہ کبھی کم نہ ہوتا تھا۔ یہ اونٹنی بھی عجیب و غریب تھی، جب کنویں پر پانی پینے آتی تو کنویں کا سارا پانی پی جاتی، ایک قطرہ بھی پانی نہ رہتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے حکم خداوندی سے ایک دن اونٹنی کے پانی پینے کے لیے مقرر کر دیا تھا اور ایک دن سب لوگوں کے لیے مقرر تھا۔ یہ اونٹنی جتنا پانی پیتی تھی اتنا ہی دودھ بھی دیتی تھی۔ 7 قبیلے خوب شکم سیر ہو کر پانی پینے کے بعد بھی اپنے مشکیزیں بھر کر رکھ لیتے تھے۔ اس دودھ کا مکھن، گھی، پنیر بنا کر تجارت کرتے تھے اور خوب نفع اٹھاتے تھے اور دوسرے شہروں میں فروخت کرنے جاتے تھے۔ یہ لوگ تھوڑے ہی عرصے میں مالدار بن گئے۔ 400 سال تک قوم سمود اس اونٹنی کے دودھ سے نفع حاصل کرتی رہی، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو اپنے لیے ہلاکت کا سامان کر لیا۔ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اپنے سفر نامہ میں قوم صالح علیہ السلام کے مقامات کی زیارتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شہر العلا اور شہر مدائن صالح کے پاس ایک علاقے کا نام الخریبہ ہے۔ یہیں ایک بڑی چٹان کو کھود کر تراشا ہوا وہ گول حوض بھی ہے جسے محلب الناقہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ حوض جس میں حضرت صالح علیہ السلام کی عجیب الخلقت اونٹنی کا دودھ دھو کر جمع کیا جاتا اور لوگوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ الخریبہ میں ٹیلوں اور پہاڑوں کی شکلیں ایسی ہیں کہ مشہور کتاب معجم و تاریخ القوی فی وادی القوی کا مصنف جو اسی علاقے کا باشندہ ہے، اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ الخریبہ ان محلات کا مجموعہ ہے جن کو گردش ایام نے اس طرح برباد کیا کہ یہ ایک دوسرے پر گر کر ڈھیر ہو گئے اور ٹیلے سے بن گئے، لیکن ان کی شکلیں بتاتی ہیں کہ یہ ان محلات کا بقایا ہیں جن میں کبھی منظم انسانی زندگی رواں دواں تھی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت عطا سے یہ قول بھی بیان کیا ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کو قتل کر دی ابن ابی حاتم نے حضرت عطا سے یہ قول بیان کیا ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کو قتل کر دیا تو آپ نے انہیں فرمایا، بلا شبہ تم پر عذاب آنے والا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس کی علامت کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، پہلے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، دوسرے دن زرد اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ سو جب پہلے دن انہوں نے صبح کی تو ان کے چہرے سرخ ہو چکے تھے، اور جب دوسرا دن آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے تھے، پھر جب تیسرا دن آیا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے تھے، تو اب انہیں عذاب کا یقین ہو گیا، چنانچہ انہوں نے حنوط لگا لیا اور کفن پہن لیے اور اپنے گھروں میں مقیم ہو گئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان پر ایک سخت چیخ لگائی جس کے سبب ان تمام کی روحیں بدنوں سے نکل گئیں۔ اونٹنی کے پانی پینے کے مسئلے کی وجہ سے قوم نے صالح میں مشورے ہونے لگے کہ اللہ کی اس نشانی کا خاتمہ کر دیا جائے تو اس باری والے جھنجھٹ سے نجات مل جائے۔ چنانچہ ایک حسین و جمیل مالدار عورت صدوق نے خود کو ایک شخص مصدع کے سامنے اور ایک مالدار عورت عنیزہ نے اپنی خوبصورت لڑکی کو کیداد کے سامنے یہ کہہ کر پیش کیا کہ اگر تم دونوں نے ناقۃ اللہ کا کام تمام کر دیا تو ہم دونوں تمہاری نظر ہیں، ہمیں اپنا بنا کر عیش کرنا۔ ایک صبح اونٹنی جب چراگاہ جانے لگی تو ان لوگوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اس کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد آپس میں تہیہ کیا کہ رات ہونے پر جب حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال سوئے ہوں گے تو انہیں بھی قتل کر ڈالیں گے اور قوم کے سامنے لا علم بنے رہیں گے۔ اونٹنی کے قتل کے بعد اس کا بچہ چیختا چلاتا پہاڑی میں غائب ہو گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو یہ خبر ہوئی تو حسرت سے فرمایا، اے بدبخت قوم، آخر کو تجھ سے صبر نہ ہوا اور وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ اب خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو 3 دن کے بعد تجھے تباہ و برباد کر دے گا۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگھاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندا ہو کر مر گیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تو انہیں زلزلہ نے آ لیا، صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ مواہب عالمیہ میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ کے ایک غار میں ایک مسجد بنا رکھی تھی جہاں آپ رات کو نماز پڑھا کرتے تھے۔ کفار نے سوچا کہ عذاب کا وعدہ تو 3 دن بعد کا ہے، اس لیے 3 دن ہونے سے پہلے ہی ان کا کام تمام کر دینا چاہیے،
اس ارادہ سے کچھ لوگ مسجد کی راہ میں ایک جگہ غار میں چھپ کر بیٹھ گئے کہ اوپر سے ایک پتھر لڑک کر آیا جس سے اس غار کا منہ ہی بند ہو گیا جہاں یہ لوگ بیٹھے تھے۔ اس طرح ان کا قتل کا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی، تو آپ کو بڑا صدمہ اور قلق ہوا، اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے: میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم حق بات سے محبت نہیں کرتے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔